बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत ही अफसोस हो रहा है। अभी आज एक और वीडियो मेरी नज़र आई है, तो काफ़ी दिनों से ये वीडियो गर्दिश कर रही है। वो हमारे सोशल मीडिया के वक़ार मलिक साहब हैं, उन्होंने भी बताई है, लेकिन मैंने भी अभी यूट्यूब और फेसबुक पर देख ली है, जिसमें वो खोखर है इनका राना शैतान का वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला, और इनके साथ यासिर अफरीदी नाम का पुलिस ऑफिसर है जो बात कर रहे हैं। इनकी ऑडियो लीक हुई है मेरे ख्याल में, वीडियो। वो ये बात कर रहे हैं, शर्म आ रहा है, खुदा की कसम शर्म आ रहा है कि क्या ये लोग थे 30 साल पहले भी हमारे मुल्क पर हुक्मरान, और यही लोग 70 साल से हमारे मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं, यही कातिल लोग। ये अदालतों को अब इस वीडियो को, इस ऑडियो को देखकर, इन एस्टेब्लिशमेंट को और इस अदालतों को इस ऑडियो को देखकर और इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ, इसकी बाकायदा फोरेंसिक रिपोर्ट की जाए और ली जाए और इसका टेस्ट कराया जाए, और जब ये टेस्ट सच्चा निकले तो ये सोचा जाए कि अब भी ये लोग, अब भी ये नून लीग या थ्री स्टूडेंट्स, ये नून लीग जरदारी, शहबाज और ये नवाज शरीफ और ये मरियम और ये हमज़ा और ये मरियम औरंगज़ेब और ये राना शैतान और ये सेक्रेटरी दाखिला, ये अब भी, क्या ये अब भी मुल्क चलाने के या मुल्क पर हुक्मरानी, मुल्क व कौम पर हुक्मरानी के करने के काबिल हैं? ये अदालतें देखें, हरगिज़ नहीं है। अदल और हुक्म ये कहता है कि दुनिया पर एक कत्ल का, नाहक का, पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये बाकायदा ऑडियो लीक है, वीडियो लीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि आप 2-4-10 कत्ल गिरा दें, कत्ल कर दें, कुछ नहीं होता। और ऑफिसर हाँ में हाँ मिला रहा है। सेक्रेटरी दाखिला कह रहा है किसके हुक्म पर? राना शैतान के हुक्म पर। तो सेक्रेटरी दाखिला भी मुलव्वस। अब राना शैतान को हुक्म कौन दे रहा है? हमज़ा। और हमज़ा को हुक्म देने वाला ऊपर कौन है? पीएम, उसका बाप, क्राइम मिनिस्टर। तो ये सोचें, अब क्राइम मिनिस्टर की हेल्प किसको होगी? ज़ाहिर बात है, सोचें कौन था वो। सोचें ज़रा, अरशद शरीफ खान साहब की कमाल की वीडियो, कसम खुदा की उन्होंने कमाल कर दी ये खबर बना के। कौन था वो? और मैं कहता हूँ, कौन है वो? कौन था वो जो ये हुक्म जारी कर रहे हैं, जो मुल्क व कौम के दुश्मन हैं? अब तो कोई बात बाकी नहीं रही। अदालतों से मेरा बड़ी अदब से, एहतराम से रिक्वेस्ट है, अब भी कोई इस ऑडियो के बाद ये हुक्म चलाने वाले और पुलिस, मुल्क व कौम की खिदमत करने वाले इदारे, पुलिस, चाहे वो फ़ौज की पुलिस हो, चाहे वो रेंजर्स की पुलिस हो, चाहे वो आम पुलिस हो, पुलिस होती है। जो इदारे मुल्क व कौम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि सर आप जैसे कहेंगे करेंगे। तो ये कत्ल कह रहे हैं, वो कत्ल कह रहा है कि गिरा दें 2-4 लाशें, और ये हाँ में हाँ मिला रहे, जी सर हम बिल्कुल करेंगे ऐसे, बिल्कुल करेंगे ऐसे। तो हो रहा है। अब इसका मकसद है, कोई भी कौम का बाशिंदा इन दरिंदों के हाथों महफूज नहीं है। कि उन्होंने कहा कि गिरा दें, उसका मकसद है जो भी सामने आए उसको गिरा दें, 2-4 लाशें गिरा दें, 2-4, 10, 20, इसका मकसद तो यही है ना। 2-4 का मकसद ये 10-20 लाशें गिरा दें, जो भी आगे आए गिरा दें। तो इसका मकसद है कि ये ना तो इमरान खान महफूज है, ना इसकी पार्टी महफूज है, ना आम व ख़ास महफूज है। यानी इनका हुक्म है कि लाशें गिरा दें। तो अब एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है? ये बातें क्या उनसे छुपी ढकी हैं? इन अदालतों से, इन मोहतरम इदारों से क्या ये बातें छुपी ढकी हैं कि ये हुक्म बैठे चला रहे हैं? अब मैं ये अर्ज़ करूँगा अदालतों से और मोतबर इदारों से, होश के नाखुन लें। जब ऐसी बातें मंजर आम पर आ जाएं
تو ملک میں کچھ باقی نہیں رہتا، ملک کا کوئی حفاظت کرنے والا عوام کی نظر میں نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے سب کچھ، تباہ ہو جاتا ہے سب کچھ۔ انہوں نے تباہ کر دیا ہے سب کچھ، انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ کیا یہ ملک اور یہ ادارے کیا اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خاموش بیٹھے رہیں، جو کچھ ہوتا رہے، جو کچھ یہ امپورٹنٹ کرتی رہے، بس کرتی رہے؟ کیا اتنا ملک اتنا گر چکا ہے؟ ملک و قوم کے ادارے اتنے گر چکے ہیں کہ بس جو کچھ بھی ملک میں جھوٹ سچ ہوتا رہے۔ اللہ کے لیے میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، اس ملک کو برباد نہ کریں۔ خدا کے حق ہونے پر، قرآن و پاک اور اللہ کے رسول کی حقیقت اور ان کے حق ہونے پر اگر آپ لوگ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ ایسے خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ایسے آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یہودی نصرانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ ہندو سکھ عیسائیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر وہ ہیں آپ، تو پھر کوئی بات نہیں، پھر جو چاہیں کریں، حکم تو پھر بھی نہیں ہے کسی مذہب کو، کسی ادارے کو، کسی دنیا کے مذہب کو کہ اللہ کی مخلوق کو ناحق ماریں۔ کسی مسلم ہو یا سکھ ہو یا کسی بھی مذاہب کے کسی فرقے میں یہ جائز نہیں ہے کہ اس دنیا پر خدا کی مخلوق کے ساتھ ظلم و ستم ہو اور ناحق قتل ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ اب ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ جائز قرار دے دیا گیا ہے، یہ جائز ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی، قتل گرا دو لاشیں، ان کی کرسی کے لیے، ان کی شہرت کے لیے آپ یہ کام کر دو، ان کی کرسی بچ جائے، ان کی سزاؤں سے بچ جائیں گے۔ یہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل ہیں، یہ پوری ملک و قوم کے قاتل ہیں۔ اب عدالتوں کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا یہ عدالتیں بند کرنی ہوں گی، اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یہ کرسیاں چھوڑنی ہوں گی۔ یہ عوام کا فیصلہ ہے۔ 23 کروڑ عوام اس طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں، یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ اور تماشا ہو کیا رہا ہے۔ سنیں ان کی یہ باتیں، یہ ویڈیو آڈیو سنیں، یہ ہو کیا رہا ہے ملک کے ساتھ۔ تباہ کرنے کا منصوبہ بنا دیا گیا ہے اس ملک میں۔ اب ملک یہ تباہ ہوگا، یا یہ ملک تباہی کے دہانے پہ تو ویسے ہی پہنچا دیا انہوں نے۔ اب یہ تباہ ہوگا، یا اس ملک کا کوئی عدالتیں جاگ اٹھیں گی، اور اس ملک اسٹیبلشمنٹ جاگے گی، غیرت کرے گی، اور پھر اس غیرت سے شاید اس ملک کا انصاف ملے اس ملک کو، اور یہ ملک پھر سے شاید اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ اگر انہوں نے یہ قدم نہ اٹھایا، انہیں معتبر اداروں نے، تو پھر یہ اس ملک کا اللہ حافظ ہے، اس ملک کا خدا حافظ ہے، اور یہ ملک تباہی کی طرف رواں دواں ہے۔ جو سر عام جو ملک و قوم کی خدمت کے اداروں کو ایسا کر دیا جائے کہ آپ گرا دیں، ناحق لاشیں گرا دیں، تو کیا وہ ملک بچے گا؟ جس ملک و قوم کی حفاظت کے لیے جو ادارے بٹھائے گئے ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لاشیں گراؤ اور اس ملک میں تباہی و بربادی کا کرو، اور ان کے اوپر ڈال دو۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ناحق ان کے اوپر، یہ ناحق بات ہو رہی ہے نا، کہ ان کے اوپر ڈال دو، یعنی ان کے اوپر ڈالنے کا مقصد کہ یہ ناحق قتل کرو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جو اس دھرتی پر ایک ناحق قتل کرتا ہے، اس میں مسلمان یا کسی فرقے کی بات نہیں ہے، کوئی بھی خدا کی مخلوق میں سے ایک ناحق قتل کر دیتا ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ تو یہ پوری انسانیت کے قاتل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تم مسلمان ہو، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، تم اسٹیبلش میں مسلمان ہو، تو غیرت کرو، فیصلہ دو۔ میں کہہ رہا ہوں، میں وکیل ہوں، میں تمہارا یہ عدالت، تمہاری عدالت میں کیس لڑنے آ رہا ہوں، اور میں یہ کیس کر رہا ہوں کہ اب تم ایک دن میں فیصلہ دو اس آڈیو پر، ایک دن میں، یہ لمبی ڈیٹیں نہ دو، یہ لمبی تاریخ پہ تاریخ مت دو۔ آج جیسے رات کو اٹھ کے یہ حکومت گرائی رات کے اندھیری میں، اب یہ جس وقت بھی اٹھو، آپ رات میں اٹھو، یا آپ اس آڈیو ویڈیو کو دیکھو، آپ اس کو
اس کی فورینسک رپورٹ کراؤ، اور اگر یہ رپورٹ سچ آتی ہے اسی دن فیصلہ کراؤ، اسی دن ان کو لٹکاؤ، پوری حکومت کو بلیک لسٹ کر دو، اور ان جو آئی ہوئی 12 13 14 18 جماعتیں ہیں ان سب کو بلیک لسٹ کریں، اس امپورٹنٹ کو، اور یہ جو آئے ہیں جو ہے نا یہ جو غیر راستے سے، غلط راستے سے آ کے لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں اور لوٹے خرید و فروخت سے نو کانفیڈنٹ لے کے آئے ہیں، ان سب کو گرفتار کر کے ان کی ساری جماعتیں بلیک لسٹ ہونی چاہیے، اس انصاف کی خاطر کہ یہ حکم چلائے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ بیٹھے ہوئے، وزیر اعظم، کریم منسٹر، وزیر اعلیٰ، غیر قانونی لوگ، امپورٹنٹ حکومت یہ کر رہی ہے عوام کے ساتھ۔ اب عدالتوں کو یہ فیصلہ دینا ہوگا، ان سب کو گرا دیں اور ان سب کے خلاف قانونی کارروائی ہو، آئین کے ساتھ، عدالت کے ساتھ۔ اگر بھٹو کو سزا دی جاتی ہے تو ان کو کیوں نہیں؟ کون تھا وہ؟ کون ہے وہ؟ میں کہتا ہوں، ارشد شریف کہتا ہے کون تھا وہ؟ جو بھی ہیں ان کو پکڑیں، گرفتار کریں۔ میں عدالتوں سے ہاتھ جوڑ کے عاجزی کے ساتھ اور بڑی ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے اداروں کو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس پر حکم جاری کریں، اس پر سومو نوٹس لیں، ورنہ ملک بہت بدترین راہ پر چلا جا رہا ہے، اور یہ حکومت امپورٹنٹ انہوں نے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔ ملتا ہوں پھر دوسری ویڈیو میں۔